دنیا کی کوئی ایسی حاجت نہیں جو سورہ تغابن کے اس وظیفے سے حل نہ ہو۔ ایسا حیران کن وظیفہ ہے سورہ تغابن۔ میں نے بارہا تجربہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آ جائے میں سورہ تغابن کے اس وظیفہ ختم بھی نہیں ہوتا کہ کوئی خوشخبری آ جاتی ہے، مصیبت ٹل جاتی ہے، مشکل ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے کمالات کا مشاہدہ کریں، اس کے معجزات کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کریں کہ سورہ تغابن میں کتنی طاقت ہے۔ آپ کے خیال و گمان میں بھی نہیں کہ کتنی طاقت ہے اس میں۔ آپ حیران ہو کے رہ جائیں گے جب اس کا مشاہدہ خود اب مقصد کے لیے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، وہ کامیابی سے ہمکنار ہوگا، وہ مقصد ضرور پریشان ہیں، پریشانی کی زندگی ہے، کوئی بیماری سے پریشان، کوئی مالی ٹینشن میں پھنس گئے ہیں، کوئی قرض میں ڈوب گئے ہیں، کوئی دشمن سے پریشان ہے، کوئی جادو سے پریشان ہے، کوئی جنات سے پریشان۔ سورہ تغابن میں اللہ تعالیٰ نے اتنے کمالات رکھے ہیں کہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ہر مقصد کے لیے سورہ تغابن کا وظیفہ پڑھیں، جب بھی کوئی مشکل پیش آئے سورہ تغابن کا وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ اسی وقت مصیبت ٹل جاتی ہے۔ بارہا میں نے خود اس پر تجربہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میں آپ کو وظیفہ دے رہا ہوں سورۃ التغابن 28ویں پارے پر، قرآن عظیم کا ہر لفظ بابرکت ہے، قرآن عظیم کے تمام حروف بابرکت ہیں، سب بڑے بڑے خزانے قرآن عظیم میں پڑے ہیں، لیکن کون ہے جو اس سے فائدہ اٹھائے؟ قرآن عظیم کی بعض صورتوں میں بہت اہم فضائل رکھے گئے ہیں، جیسے سورہ یاسین میں فضائل ہیں، اپنے فضائل ہیں، سورہ واقعہ کے اپنے فضائل ہیں، اسی طرح سورہ فاتحہ کے اپنے فضائل ہیں، سورہ بقرہ کے اپنے فضائل ہیں، بہت سے فضائل اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں رکھے ہیں۔ اسی طریقے سے 28ویں پارے کی ایک سورت ہے سورۃ التغابن۔ سورہ تغابن میں اللہ تعالیٰ نے اتنے کمالات رکھے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے، سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ہر مقصد کے لیے سورہ تغابن کا وظیفہ پڑھیں، جب بھی کوئی مشکل پیش آئے سورہ تغابن کا وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ اسی وقت انشاءاللہ مصیبت ٹل جاتی ہے۔ بارہا میں نے خود اس پر تجربات کیے ہیں، اور جن کو بھی یہ وظیفہ دیا ہے الحمدللہ اب وہ مجھے دعائیں دے رہے ہیں کہ یہ وظیفہ ہمیں ملا ہے جو کہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت پیش آتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ میرے وظائف کے لیے اجازت عام ہے، ہر ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں لوگ اجازت مانگتے ہیں، حالانکہ اجازت ہے ضروری، کیونکہ اجازت سے روحانی کیفیات میں ترقی ہو جاتی ہے، اجازت سے آپ کے عمل میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ جس طرح ہمیں اپنے بزرگوں نے اجازت دی ہے، ہم بھی ویسے بغیر اجازت کے نہیں پڑھ رہے، آپ کو دے رہے ہیں تو ہمیں بھی اجازت ملی ہے۔ ہمیں بڑے بڑے بزرگوں، اپنے اساتذہ کرام، اپنے شیوخ سے یہ وظائف ملے ہیں اجازت سے، تو اجازت کے بغیر پڑھنے سے اس میں اتنی برکت نہیں ہوتی، روحانیت میں ترقی نہیں ہوتی، اس عمل میں اتنی طاقت نہیں ہوتی جو بغیر اجازت کے پڑھیں۔ تو اجازت نہ مانگا کریں، اجازت میرے دیکھنے سننے والوں کے لیے عام ہے، صرف 2 باتوں کا خیال رکھیں۔ یہ میں کبھی نہیں کہتا کہ میرے بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھائی اجازت اس کی یہ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرو، ویڈیو کو سکپ نہ کرو، ویڈیو کو دیکھو، لائک کرو، کمنٹ کرو تو آپ کو اجازت ہے۔ میں کبھی یہ نہیں کہتا، یہ تو خود غرضی پر مبنی ہے، خود غرضی پر مبنی میں کوئی بات نہیں کہتا۔ الحمدللہ جو میں آپ کو وظائف دے رہا ہوں یہ بھی خود غرضی نہیں، صرف اس وجہ سے کہ حدیث میں آتا ہے خیر الناس من ینفع الناس،
بہترین لوگوں میں وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ آج لوگ بہت پریشان ہیں، پریشانی کی زندگی ہے، کوئی بیماری سے پریشان، کوئی مالی ٹینشن میں پھنس گئے ہیں، کوئی قرض میں ڈوب گئے ہیں، کوئی دشمن سے پریشان ہے، کوئی جادو سے پریشان ہے، کوئی جنات سے پریشان ہے۔ تو اگر میں آپ کو ان کا حل بتا دوں، آپ کی پریشانی دور ہو جائے، تو ہو سکتا ہے ہم بھی اس فہرست میں آ جائیں، خیر الناس من ینفع الناس، کہ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ تو بھائی میرے وظیفے کے لیے شرط صرف 5 وقت کی نماز، 5 وقت کی کوئی نماز نہیں پڑھے گا تو اس کا وظیفہ اثر بھی نہیں کرے گا، یہ بھی یاد رکھیں۔ تو 5 وقت کی نماز شرط اور رزق حلال کی طلب، ان 2 شرطوں پر عمل کریں، پھر مجھ سے اجازت نہ مانگا کرے۔ پھر ہر اس شخص، ہر اس بہن بھائی کے لیے اجازت ہے جو ان 2 شرطوں پر عمل کرتا ہے، 5 وقت کی نماز کی پابندی اور رزق حلال کی طلب، تو آپ کو اجازت ہے۔ پھر کمنٹ میں اجازت ہرگز نہ مانگا کرے، اپنا ٹائم بھی ویسٹ نہ کریں، ہمارا بھی۔ اگر کسی کو جواب بھی نہ ملے، کیونکہ کمنٹ میں زیادہ تر دیکھتا بھی نہیں، کیونکہ وقت نہیں ہوتا، وقت کی کمی ہے، بہت انتہائی مصروف زندگی ہے، لیکن وقت نکال کر آپ کو کچھ دیتے ہیں، دعا میں یاد رکھیں گے، اللہ تعالی ہمیں انشاءاللہ اس کی جو ہے ثواب دے گا، اس کے انشاءاللہ العزیز نعم البدل دے گا دنیا و آخرت میں۔ تو آج جو مسلمان پریشانیوں میں مبتلا ہے، اس کی کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی، بیماریوں میں مبتلا ہے، جادو میں مبتلا ہے، جنات کے اثرات سے، دشمنوں کے شر سے پریشان ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی حاجت نہیں جو سورہ تغابن کے اس وظیفے سے حل نہ، ایسا حیران کن وظیفہ ہے سورہ تغابن۔ میں نے بارہا تجربہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آ جائے، میں سورہ تغابن کے اس وظیفے کو شروع کر دیتا ہوں، اور انشاءاللہ ابھی یہ وظیفہ ختم بھی نہیں ہوتا کہ کوئی خوشخبری آ جاتی ہے، مسئلہ حل ہو جاتا ہے، مصیبت ٹل جاتی ہے، مشکل ختم ہو جاتی ہے، وہ پریشانی سکون اطمینان میں بدل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ غیبی اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو آپ ایسا کریں کہ آپ کو بھی کوئی ایسی ٹینشن ہو جائے، پریشانی لاحق ہو جائے، کوئی ایسی حاجت ہو جو آپ نے بہت وظائف پڑھے ابھی تک پورا نہیں ہو رہا، آپ کے گھر میں کوئی ایسا مریض ہے جو لا علاج مرض میں مبتلا ہے، اس کے لیے بھی آپ کریں انشاءاللہ۔ کئی دن تک آپ اس وظیفے کو فالو کریں، اس وظیفے پر عمل کریں، انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ وہ مصیبت ٹل جائے گی، بیماری ختم ہو جائے گی، پریشانی ختم ہو جائے گی۔ قرضوں کے لیے پڑھیں، مقدمہ میں کامیابی کے لیے کریں۔ تو آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نفل صلاۃ حاجت کے پڑھنے ہیں، اس کے بعد 11 بار درود شریف اور سورہ تغابن کو شروع کریں، 41 بار پڑھیں، 41 بار جس مقصد کے لیے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز وہ کامیابی سے ہمکنار ہوگا، وہ مقصد ضرور حاصل ہو کر رہے گا۔ 41 بار سورہ تغابن پڑھیں، آخر میں پھر 11 بار درود شریف، اور خوب اپنی حاجت کی دعا کریں۔ بیمار کے لیے پڑھیں گے تو اس پر دم بھی کریں، اس پر پانی کو بھی دم کر کے اس کو پلایا کریں، کئی دن تک جب تک حاجت پوری نہ ہو۔ انشاءاللہ 40 دن میں ضرور آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ مقدمہ پہ آپ جا رہے ہیں، تاریخ ہے آپ کا کچہری میں، تو جانے سے پہلے 41 بار پڑھیں اور پھر جائیں، پھر دیکھیں مقدمے میں کیا ہوتا ہے۔ ہر کام میں کامیابی کے لیے سورہ تغابن کا وظیفہ پڑھیں 41 بار، انشاءاللہ العزیز اول و آخر 11 بار درود شریف، اور اس کے کمالات کا مشاہدہ کریں، اس کے معجزات کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کریں کہ سورہ تغابن میں کتنی طاقت ہے، آپ کے خیال و گمان میں بھی نہیں کہ کتنی طاقت ہے اس میں۔ آپ حیران ہو کے رہ جائیں گے جب اس کا مشاہدہ خود اپنی آنکھوں سے کریں گے۔ اور ایک کام یہ بھی کریں کہ صبح کے وقت بھی ایک بار پڑھا کریں ضرور سورہ تغابن، سارے معاملات خود بہت درست ہوتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر رحم فرمائے، پریشانیوں کو دور فرمائے، خوشیوں میں بدل لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔